یہ تو ہمیں وراثت منتقل ہو گیا۔ اب حقیقی ایمان کو سمجھیے، اس کی دو قسمیں ہیں، یہ ہے اصل علمی مضمون جو ہمارے اس درس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ جو ہے ایک ہے تقلیدی یا غیر شعوری، ایک ہے اکتسابی یا شعوری، کانشس ایمان، وہ جو کہ آپ نے ایکوائر کیا ہے ایمان، اکتساب کرنا، حاصل کرنا، ارنڈ، کانشس اینڈ ارنڈ ایمان، ایک تقلیدی ہے اور غیر شعوری ہے۔ یہ تقلیدی اور غیر شعوری کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، یہ تقلیدی اور غیر شعوری کی بحث بھی چھوٹی سی ہوگی۔ یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ جب کوئی مسلمان ہوگا، اب اگر وہ عمل کرتا رہے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور جو فرائض ہیں حرام سے مجتنب رہے گا، تو اس کے نتیجے میں ایک ایمان پیدا ہو جائے گا اس کے دل میں۔ یعنی جیسے ایمان سے عمل وجود میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، ایسے ہی عمل سے ایمان وجود میں آتا ہے۔ مسلسل عمل کرتے رہیے، نمازیں پڑھتے رہیے، چاہے ابھی آپ کو وہ یقین والا ایمان حاصل نہیں تھا، لیکن نمازیں پڑھتے رہنے سے اور دین پر عمل کرتے رہنے سے آپ کے اندر وہ ایک ایمان پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ ایمان غیر شعوری ہوگا، یہ تقلیدی ہوگا۔ اس کے اندر کوئی ڈائمنشن جو ہے، انٹلیکچول ڈائمنشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی بصیرت نہیں ہوگی، جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، دیکھو لوگو یہ میرا ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی علی وجہ البصیرت مومن ہے اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں ہے جس میں بصیرت باطنی نہ ہو، جس میں انٹرنل جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، جس کے اندر کے ڈائمنشن نہ ہو انٹلیکچول، نہیں، وہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی ایمان کہلائے گا۔ تو تقلیدی ایمان پیدا ہو جاتا ہے ایک تو احکام اسلام پر مسلسل عمل کے نتیجے۔ نمبر دو، یہ تقلیدی ایمان صاحب ایمان لوگوں کی صحبت سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو صاحب ایمان ہے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے، یقین قلبی والا ایمان موجود ہے، آپ ان کے قریب رہیں گے، ان سے ملیں گے، ان کے پاس بیٹھا کریں گے، ان سے گفتگو کریں گے، ان کی صحبت سے مستفید ہوں گے، تو اس سے بھی آپ کے اندر وہ ایمان پیدا ہو جائے گا، یقین والا ایمان پیدا ہو جائے گا، اگرچہ پھر یہ تقلیدی ہوگا، غیر شعوری ہوگا، یقین تو ہے نا۔ بلائنڈ فیتھ بھی یوں سمجھ لیجئے بہت قیمتی شے ہے، بلکہ اپنی قوت کار کے اعتبار سے بلائنڈ فیتھ زیادہ طاقتور ہوتا۔ اندھا یقین، اندھے یقین کے نتیجے میں تو انسان بڑی سے بڑی قربانی دے جاتا ہے، جان پر کھیل جائے گا، اندھا یقین۔ لیکن ایک ہے وہ جو قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اس کی شے کچھ اور ہے، اس کی شان کچھ اور ہے، اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہے، اس کی تاثیر کچھ اور ہے، وہ ہے جو انقلاب لاتا ہے دنیا کے اندر۔ یہ اندھا ایمان انقلاب نہیں لا سکتا، سوسائٹی کو چینج نہیں کر سکتا، جس کے اندر صرف تقلید ہے اور غیر شعوری ایمان ہے۔ اچھا، اس کو بھی بحث کو ہم یہاں ختم کر رہے ہیں۔ تقلیدی یا غیر شعوری ایمان ہم میں سے اکثر کو اگر حاصل ہے، وہ اسی کیٹیگری کا ہے۔ پہلا وہ ایمان ہمیں حاصل ہے، قانونی ایمان، وہ ہمیں حاصل ہے، وہ تو وراثتاً منتقل ہو گیا، ہمیں بچپن میں والدین نے وہ چیزیں سکھا دی اور وہ ہم نے مان لی، وہ ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، پیدا ہوتے ہی ہمارے دانے کان میں اذان دی گئی، بائیں کے اندر جو ہے اقامت کہی گئی، وہ تو مسلسل اسلامی معاشرے کے اندر آپ کو مل گیا، وہ ہے ہمارے پاس، ہر ایک کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے تقلیدی ایمان بھی بہت سو میں ہے، ہم میں سے بہت سو میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل بے یقین قوم ہے، نہیں ہے۔ اور وہ کیوں کیسے پیدا ہوا ہے؟ مسلسل عمل کرنے سے، دین پر عمل کریں گے، اس کا ایک ریفلیکشن ہوگا، وہ باطن کی طرف اس کا ایک جو ہے رخ ہوگا، اس کا عکس پڑے گا اور ایمان پیدا ہو جائے گا۔ یا صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، یہ بالکل فزیکل جو ہے فینومینن ہے، آپ آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے، حرارت آپ تک آ جائے گی، بس سامنے بیٹھنا ہی ہے نا، اور آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کی ایفرٹ کے بغیر
بلکہ آپ کے کسی شعور کے بغیر وہ حرارت آ جائے گی. برف کی سریں رکھی ہوئی ہیں، ان کے قریب ہوں گے آپ کو برودت اور ٹھنڈ جو ہے پہنچ جائے گی. اسی طرح صاحب ایمان کی صحبت سے ایمان پیدا ہو جائے گا، اگرچہ وہ ایمان تقلیدی اور غیر شعوری ہو.